السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جناب قرۂ فال نکلا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کے نام پر، اور کچھ نام تھے جو کہ شہباز شریف صاحب کے تھے، کچھ باقی پی ڈی ایم کے، اور ایک نام تھا جو راجہ ریاض کا تھا، اور یہ نام آ گیا نام۔ اچھا، لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب، ایک بات بار بار ہو رہی تھی اور میں نے بھی کی تھی، اور کیونکہ یہ کہیں سے بتایا جا رہا تھا کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیاستدان ہوگا بلوچستان میں، سیکیورٹی امور کے ماہر انوار الحق کاکڑ صاحب، باپ پارٹی والے۔ یہ اس سے پہلے جو ہے جو ثناء اللہ ظاہری صاحب کی حکومت تھی جی، تو تب یہ ترجمان تھے حکومت کے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، اور جو عبد المالک بلوچ صاحب کی 2.5 سال کی شیئرڈ حکومت تھی اس میں۔ لیکن اس میں جو نون لیگ کے 2.5 سال تھے، اس میں پھر یہ عبد القدوس بزنجو صاحب نے ایک تگڑم لڑایا، اور اس تگڑم کے لڑانے سے فارغ ہو گئی ثناء اللہ ظاہری کی حکومت، اور نون لیگ کی جگہ اتفاق دیکھیں عبد المالک بلوچ صاحب کا نام بھی ساتھ تھا، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب جو نام بتا رہے ہیں، وہ پہلے وہ نام بتا دیں۔ بلکہ عبد المالک بلوچ، جلیل عباس جیلانی جو کہ مضبوط ترین امیدوار، اور سلیم عباس 3، اور افضل خان صاحب کے نام تھے 4، یہ ان کی طرف سے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، نون لیگ کی طرف سے بھی تھے شاید، ملا کے۔ اور پھر راجہ ریاض صاحب تھے سامنے۔ راجہ ریاض صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جب پیشانہ بیٹھ کے سامنے، تو انہوں نے بھی 3 نام دیے تھے، لیکن وہ 3 نام سامنے نہیں آئے، سامنے ایک ہی آیا۔ اور ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کس جگہ سائن کر رہے ہیں تاکہ وہ نام آگے بھجوایا جائے گا عارف الوی صاحب کو، تو باقاعدہ یوں کر کے دیکھا انہوں نے۔ اسے کہتے ہیں اپنے ووٹ پہ پہرا دینا۔ تو راجہ ریاض صاحب نے یہ بڑی انہماک کے ساتھ۔ اچھا، اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ نام راجہ ریاض صاحب کو خود ہی نہ پتا ہو کہ کہاں سائن کر رہے ہیں، میں بھی تو دیکھ لوں نگراں وزیر اعظم کون آ رہا ہے۔ نہیں، وہ سیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم بن کے کام کرنا کیسے ہے۔ یہ بھی راجہ ریاض صاحب وزیر اعظم بن کے کیسے یہ کام کریں گے، تو وہ سیکھ رہے ہیں اس مرحلے۔ مطلب راجہ ریاض صاحب کا نام چل گیا، بالکل چل گیا۔ اچھا، اب بہرحال انوار الحق کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاکڑ صاحب سیکورٹی امور کے ماہر ہیں، اور یہ مشرف دور میں ایک الیکشن ہارے تھے۔ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت کے دنوں میں بلوچستان میں جو ہے وہ چونکہ ایک نیشنل حکومت سی ہوتی ہے ہمیشہ، تو یہ اس میں ترجمان تھے، پھر اس کے بعد یہ سینیٹر بن گئے، باپ پارٹی میں تھے، اور پھر اب یہ سینیٹر۔ کاکڑ صاحب نے آج تقریر، عام طور پہ وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی کا رکن، جی ٹھیک ہے۔ یہ تو سینیٹر ہیں، یہ سینیٹر ہیں، اور یہ وزیر اعظم، لیکن یہ نگراں وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کاکڑ صاحب کے آنے کے بعد ہمارے ملک کی پالیٹکس میں اس وقت جو حالات ہیں، ان میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک سوال۔ دوسرا، پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ جو دوسرا سوال ہے اس کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ کپتان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ تصویر جو وائرل ہوئی تھی، بلکہ ہو رہی ہے ابھی، انوار الحق کاکڑ صاحب کی، جس میں انہوں نے گرین اور وائٹ کلر کی دھاری دار شرٹ پہن رکھی ہے۔ موجودہ اور سابقہ وزیر اعظم ایک ہی پکچر۔ اچھا، اس وقت سابقہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت ہونے والے وزیر اعظم تھے غالباً، جب کی یہ تصویر ہے، یہ بھی ہونے والے، کیونکہ یہ باپ پارٹی والے مل رہے تھے کہ یہ حکومت میں حصے دار بنیں گے، اتحادی۔ اور پیچھے آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا پرچم بھی نظر آ رہا ہے بنی گالہ میں، تو یہ اس موقع کی تصویر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا؟ اب انوار الحق کاکڑ صاحب بن گئے ہیں وزیر اعظم۔ کاکڑ صاحب کی عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو معاملہ تو عدالتیں دیکھ رہی ہیں، لیکن کاکڑ صاحب کی عمران خان صاحب کی جماعت کے حوالے سے، کیونکہ ان کو کروانے ہیں انتخابات، ٹھیک ہے، 90 روز میں، تو کاکڑ صاحب کی اس جماعت کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی نگراں حکومت کی، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ صافی صاحب نے، سلیم صافی صاحب، نہیں اس پہ بعد میں آتے نا۔ کاکڑ صاحب کی تقریر وائرل ہو رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس میں کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، کارکنان کا کچھ۔ ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں عمران خان کو کنڈیم کرتا ہوں، ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ایک بدترین مخالف کو اٹھا کر یہاں، ویسے ہی جیسے پنجاب میں محسن نقوی، یہاں وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے نگراں وزیر اعظم۔ پنجاب میں بھی یہ ہوا۔ اب کاکڑ صاحب کیسے نگراں وزیر اعظم ہوں گے، اس سے پہلے مجھے ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے
کہ دیکھیے ہمارے صحافیوں نے انتظار بھی نہیں کیا. یہ جو ہے اس سے پہلے کہ کاکڑ صاحب حلف اٹھائیں یہ اٹھانے لگے, مختلف سوالات اٹھانے لگے, مختلف نقطے اٹھانے لگے, مختلف پہلو جو ہیں خبر کے وہ اٹھانے لگے سامنے ہمارے کہ کیا ہے اٹھائے جا رہے ہیں نقطے ہیں. سلیم خان صافی صاحب جو ہیں یہ پہنچے اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ کاکڑ صاحب کو پیش کیا اور بتایا کہ وہ مبارکباد دینے آئے ہیں. تو وہاں پر ہمیں سرفراز بگٹی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں. اسی طرح سے کامران خان صاحب نے بتایا کہ بیسٹ چوائس ہے, ان سے بہتر بندہ نہیں ہو سکتا تھا. پھر کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا, مطلب یہ پاکستان کیا جاہل ہے پورا, پڑھے لکھے ہیں, پروفیشنل ہیں, بہترین اپروچ رکھتے ہیں, ایماندار ہیں, یہ جو فتوے آتے ہیں ہمارے ہاں. پھر وہ مزاج کے بارے میں جاننا لگے لوگ, مزاج کیسا ہے. فواد چودھری صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں کی کہ یہ بیسٹ چوائس ہے. اسی طرح سے ارسلان خالد صاحب نے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا فوکل پرسن جب وہ وزیر اعظم تھے, ڈاکٹر ارسلان خالد ہمارے دوست تھے, انہوں نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے. اسی طرح سے کچھ اور لوگوں نے بھی تعریف کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا سٹانس مجھے زیادہ اچھا لگا. انہوں نے کہا یہ نگراں وزیر اعظم ہیں, انتخابات صاف شفاف بر وقت کروائیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے, یہ ان کا کام ہے, یہ اپنا کام کریں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. یہ صحیح سٹانس ہے, اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نون لیگ تو پہلے ایک بات بتا چکی ہے کہ انتخابات 1-2 مہینے آگے ہو سکتے. راجہ ریاض صاحب خود کہہ چکے ہیں کوئی بات نہیں. راجہ ریاض صاحب تو کہتے ہیں جتنا آگے لے جانا ہے لے جاؤ, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, مجھے صرف ملاقات کرنے دی. ہاں اچھا. اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یہ تمام لوگ نئی مردم شماری, اور رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے کہ یہ برس انتخابات کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کامران خان صاحب کے مطابق انتخابات جو ہیں یہ قومی حکومت ہے اور یہ غیر سیاسی قومی حکومت ہے اور یہ چلے گی, اور قومی حکومت کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے. یعنی نگراں کے بعد بھی مجھے یہ امپریشن ملتا ہے کہ قومی حکومت کی راہ ہموار ہونے جا رہی ہے. کاکڑ صاحب ایک بہت اچھی چوائس ہے. پھر مخلوط حکومت ہوگی اگر ہوتی ہے تو دیکھیے کیا بنتا ہے. ایک تو یہ بات, لیکن کاکڑ صاحب کے ہاتھ کے نیچے انتخابات, مجھے وہی میں آپ سے کب کی بات کرتا ہوں بار بار, مارچ 2024 سینٹ کے انتخابات, مجھے اس سے پہلے تو نظر نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے آگے جائیں اس بات کے چانسز تھوڑے ہیں, لیکن ہیں, اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ اس سے بھی آگے جائیں. تو صدر پاکستان اپنے عہدے پر ہی رہیں گے. ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک جو ہے وہ اونچائیوں سے وابستگی اور شناسائی رکھنے والے صحافی کے مطابق کہ عارف الوی صاحب مدت پوری ہونے پر یہ کہیں گے کہ نہیں میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. تو پھر جو چیئرمین سینٹ صاحب ہوں گے جن کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے بچا لیا گیا ہے, وہ جو چیئرمین سینٹ صاحب ہیں وہ آ جائیں گے صدر کے منصب پر. اس سے کیا ہوگا, انوار الحق کاکڑ صاحب جو آزاد حیثیت میں سینیٹر بنے تھے وزیر اعظم ہوں گے. صادق سنجرانی صاحب جو آزاد حیثیت میں صدر ہوں گے, سینیٹر بنے تھے صدر ہوں گے. اور یہ جو دونوں صاحبان ہیں بلوچستان سے ہیں, چھوٹے صوبے کی محرومیاں دور ہوں گی, قوم جو ہے اس میں اتفاق, یگانگت, ہم آہنگی, بھائی چارہ پیدا ہوگا. نہیں, یکسانیت برا ورڈ ہے, اسے یکسوئی کہتے ہیں نا. تو یکسانیت تو مونوٹنی ہوتی ہے نا, تو ہارمنی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ سب پیدا ہوگا اور اس سے جو ہے اچھے دن آئیں گے. تو یہ جو ہے کب برے ہوئے ہیں ویسے, تو اچھے ہی چل رہے ہیں, راتیں بری ہو جاتی ہیں. عدیل بڑائچ صاحب جو فیک اکاؤنٹ چلا کے رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے انوار الحق کاکڑ صاحب, میں نے آپ کو بتایا نا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے حلف نہیں اٹھایا, صحافی اٹھانے لگے سوالات, نکتے, خیالات, مختلف خبر کے پہلو اٹھانے لگے. تو وہاں پر یہ ہوا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک فیک اکاؤنٹ بھی بن گیا, ہمارے اکاؤنٹ بن جاتے ہیں, آصف منیر صاحب کے بھی بن گئے, مختلف لوگوں کے بن جاتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک سچویشن میں ہارون رشید کے اکثر بنے ہوتے ہیں, بالکل بن جاتے ہیں. تو ایک اکاؤنٹ آ گیا انوار الحق کاکڑ کا, شکریہ. جب یہ شکریہ والا آیا تو انہوں نے لگائی کہ میں نے خبر دیکھ لی ہے, اور لگائی اس فیک اکاؤنٹ نے خبر, دنیا نیوز کا اسکرین شاٹ
تو عدیل وڑائی جو ہمارے دوست ہیں دنیا نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف، انہوں نے خبر دی کہ نامنتخب نگراں وزیر اعظم نے نامنتخب نگراں وزیر اعظم نے، کیونکہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف نے ان کا انتخاب کیا نا، تو انہوں نے جو اپنے نگراں وزیر اعظم بننے کی خبر ہے وہ دنیا نیوز پر دیکھی. اب یہ بھی فیک تھا لیکن بہرحال. اچھا نگراں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے؟ یار یہ بس ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.